آج سے کراچی میں 4 روزہ 16واں اردو فیسٹیول جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کراچی آرٹس کونسل میں ہونے والے ادبی میلے میں 200 سے زائد ادیب شرکت کریں گے، جبکہ رواں سال آرٹس کونسل کراچی بھارتی ادیب جاوید صدیقی کے خاکوں کی کتاب منظر عام پر لا رہا ہے۔ بھارتی صحافی سعید نقوی کی مسلمان لاپتہ ہو گئے کی تقریب رونمائی کر رہے ہیں۔ فیسٹیول میں آج شام کو جشن خسرو کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مدثر، آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور ہر سال کی طرح جو کانفرنس ہے اس میں شرکت بھی کریں گے، مختلف سیشنز بھی ہوں گے۔ لیکن ابھی ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ ایک ہی وقت میں دو سیشنز چل رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یار ادھر جانا ہے مس کرنا ہے۔ بھئی یہاں پہ عالمی مشاعرے بھی ہیں، غزل بھی ہے، تھیٹر پلے بھی ہے، بہت کچھ ہے، بڑے سیگمنٹس رکھے گئے ہیں، اور ایک سے ایک سیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید صرف اردو پہ بات ہو رہی ہے، تو اردو میں بات ہوتے ہوئے ہر سیگمنٹ پہ بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سیکرٹری ہیں آرٹس کونسل کراچی کے پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب۔ پروفیسر بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، بہت ایکسائٹڈ ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، بہت اور آپ سے زیادہ ہم ایکسائٹڈ جی وہ تو آپ لوگوں کے الفاظ اور ادائیگی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں اس بات سے۔ اچھا، کیا اس بار کچھ نیا ہے؟ کیا ہے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے سرپرائز کیا؟ دیکھیے، یہ تو ہماری 16ویں کانفرنس ہے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے۔ کسی بھی ادارے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اتنے تسلسل کے ساتھ یہ 16 عالمی کانفرنسز ہو چکی ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں 45 سے زیادہ سیشنز ہیں۔ ابھی آپ ڈسکشن ہو رہا تھا اور آپ پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ دو سے میں 3 جگہوں پر ہو رہا ہوتا ہے، آڈیٹوریم 1، آڈیٹوریم 2، لان، تینوں جگہ ایک وقت میں سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم ان کو وقتاً فوقتاً کراتے رہے کہ بھئی ایک سیشن چل رہا ہے، پھر دوسرا اسی جگہ، تیسرا اسی جگہ، تو ہمیں پورا 1 مہینہ چاہیے۔ 45 سے زیادہ تو سیشنز ہیں، بالکل، تو یہ تو کانفرنس کہنا اس کے ساتھ جاتی ہے، یہ تو ایک طریقے سے سپر کانفرنس کہنا چاہیے۔ میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، فیسٹیول کہوں گی ایک بولنے۔ اچھا، اس میں یہ اچھا، یہ اب جو بات کر رہے ہیں نا، اب ناظرین جو اس کی مثال کریں، ایک کی بجائے 3 سیشن، میں اس پر جب کل دیکھ رہا تھا، تیسرے دن یعنی کہ ہفتے کو 3 بجے کے وقت بچوں کے ادب کے مشاہیر 3 بجے ہے، سیم ٹائم میں اس وقت جوش مری آبادی ایک یاد دستاویزی فلم اقبال حیدر، یہ 3 بجے ہے۔ اچھا، اس کے بعد 3 بجے سرائکی زبان و ادب کے مشاہیر، یہ بھی اسی وقت پہ ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیے، زبان پر بات ہوئی، دیکھیے ہمارے یہاں اردو کانفرنس ہے، مگر ہم سب کو لے کر چلتے ہیں ساتھ۔ پنجابی میں ایک سیشن ہے ہمارا، سرائکی میں ایک سیشن ہے، سندھی میں ایک سیشن ہے، بلوچی میں ایک سیشن ہے۔ دیکھیے، ان کے ادبی حلقوں میں ایک سے قابل آدمی ہوتا ہے۔ ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ نکال کر لائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ لوگ کتنے قابل لوگ ہیں، ذرا ان کو سنیں تو صحیح۔ تو اس طرح سے جو پورے اچھا اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے، پھر اس زبان کو بولنے والوں کا ایک اجتماع بھی ہو جاتا ہے، واقعی یہ صحیح ہے۔ لوگ آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اعجاز صاحب، ابھی جیسا کہ ابھی ہم یہ سیشنز کی بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگ یوٹیوب پر بھی اس کو سٹریم کریں گے تاکہ جن کا رہ جائے تو بعد میں وہ اس پہ دیکھ سکتے ہیں؟ اور لائیو بھی چل رہا ہوتا ہے ہمارا پروگرام، بالکل سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے آرٹس کونسل میں گنجائش تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک سیشن چل رہا ہے ہمارا ادھر، تو اگر وہاں بھر جاتے ہیں، افتتاحی ہے، تو ہمیں اسکرین پر باہر بٹھانا پڑتا ہے، تو اور جو لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پروگرام۔ کتابیں کتنی لانچ ہو رہی ہیں؟ کتابیں تو کافی سیشنز ہیں ان کے، اور اس میں جو کئی سیشنز ہیں ان کے، اس کے اندر باقاعدہ لوگوں کی کتابیں کافی ہیں۔ بالکل، بہت زیادہ ہے۔ مرزا اطہر بیگ صاحب کے ساتھ ملاقات وہ آج کے سیشن میں ہے۔ ناظرین، اگر آج ہی آپ جائیں گے، جشن خسرو ہے آج، قوالی ہے، ہاں، اور اس سے پہلے آج تقریباً 4 بجے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ افتتاحی اجلاس ہے، اس میں بڑے تمام ادیب ہیں، مفکر ہیں، وہ تمام لوگ موجود ہوں گے، اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی آج ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ میر کی 3 صدیاں، میر کی زبان، غالب کی 3 زبان، صدیوں پر ڈسکشن ہوگا میر کے، آپ تصور کیجئے اس چیز کو۔ وہ دیکھیں، میر کی زبان، غالب کی زبان، وہاں سے چلتے ہوئے اقبال، فیض، اور آج تک 3 صدیوں پہ اردو زبان کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس میں مجھے بتائے گا انٹرنیشنلی کتنے آپ لوگوں نے ایسے گیسٹ ہیں جن کو مدعو کیا ہوا ہے، انوائٹڈ ہے، جو اس کانفرنس کا حصہ ہونے جا رہے ہیں فزیکلی، یا پھر کس طرح وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ سے آ رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اچھا انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، بیلجیم سے آئے ہوئے ہیں، جاپان سے آئے ہوئے ہیں، ٹرکی سے آئے ہوئے ہیں، زبردست، تو مختلف کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں باقاعدہ بہت خوش ہیں وہ لوگ اس بات پر۔ اور بھارت سے
انڈیا سے نہیں آ پا رہے ہیں. ہر سال آتے تھے مگر جب سے یہ حالات خراب ہوئے تو وہ لوگ پھر آن لائن ہمارے ساتھ اویلیبل ہوتے ہیں مگر آتے نہیں ہیں. ان کی ایسے ایک رنگ الگ ہوتا تھا. جاوید اختر صاحب, گلزار صاحب. اچھا, میں نے اس میں ایک آپ لوگوں کا سیشن دیکھا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ترکی کی بھی اردو زبان, حالانکہ وہاں تو دوسری لینگویج ہوتی ہے, تو اس سیشن میں کیا مطلب پرانے وقتوں میں یا کیا ڈسکشن ہوگی؟ یونیورسٹیز تو ہیں وہاں, ہر یونیورسٹی میں اردو کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جب اردو کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اردو وہاں ہو رہی ہے. اچھا, ہاں, ہم یہ سمجھ لیں کہ ٹرکی ہے تو ٹرکی زبان میں بولے جاتا ہے تو اردو نہیں, ایسا نہیں ہے. جاپان کا سیشن ہمارے یہاں, ٹرکی کا ہے, ایران اور ایران میں تو بہت کام. جی ہاں, ایران تو سارا یہ, چونکہ اردو تو مکسچر ہے ان تمام زبانوں کا. اچھا, مجھے بہت دلچسپی ہے اس سیشن میں کہ جس میں وہ ایک مزاحیہ مشاعرہ ہوتا ہے نا, جی, اور ایسی مزیدار باتیں ہوتی ہیں. اب وہ مزاح ہمیں ٹی وی پہ نظر نہیں آتا. صحیح کہہ رہے ہیں, وہ لائیو دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے. مزہ ہی الگ ہے. اس سیشن کو بہت انجوائے کریں گے تو آپ ضرور شرکت کیجیے گا. بالکل. یہ اور ہر سیشن کے ہر دن اینڈ جو ہوگا, مثلا آج قوالی ہے, کل عالمی مشاعرہ ہے, پرسوں عالمی مشاعرہ ہے, پھر چوتھا دن جو ہے اس میں یہ ہمارا آخری دن کا ایک رقص کا ہمارے اکیڈمی ہے, اس کے ٹریننگ دی ہوئی ہے, ان کا ہے اختتامی اجلاس ہے. اس کے بعد پھر یہ 16 سال سے یہ ہو رہی ہے, تو ویسے اپروکسیمیٹلی کتنے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں ہر سال, کچھ اندازہ ہے؟ تو ریلا کاؤنٹ کرنا تو بہت مشکل کام ہے. ارے آپ آ کر جب دیکھیے تو یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف سے ریلا آ رہا ہے, دوسری طرف سے ریلا آ رہا ہے. وہ ایک جشن ہوتا ہے. صبح 11 سے رات 12 بجے والا وہ سیشن, اور لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو ایک سے ایک سیشن. پھر لوگوں کا کیا ہے, کراچی میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی پچھلے 2-3 سال سے, کہ بھائی آ رہے ہو کانفرنس پہ, میں آ رہا ہوں. اب لوگوں کی ملاقات 6 ماہ بعد, سال بعد جن کی ہو رہی ہے, وہ اگلے 2-3 دن روزانہ کی بنیاد پہ وہاں ہو رہی ہے. کھانے پینے کا وہیں کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی, لوگوں نکلے اور کھایا اور بیٹھے, اور ادھر سیشن ان کے ساتھ ویڈیوز بہت زبردست قسم کی. پروفیسر کچھ لوگ, میں قطع کریں, کچھ لوگ تو پہلے دن سے جتنے بھی تمام سیشنز ہوتے ہیں ان میں سے, جیسے 3 ہونے تھے ایک سیشن, پورے 4 دن اٹینڈ کرتے ہیں. بالکل ایسا. وہ ان سے پوچھو کہ بھی آپ کیا لے کر جاتے ہیں, کہہ لیں گے ہم تو اتنا بڑا ذخیرہ لے کر جا رہے ہیں, اپنی نالج کے اندر اضافہ کر کے جا رہے ہیں جو ہم کہیں بھی وہ نالج حاصل نہیں کر سکتے. اچھا, آج سے 3 سال پہلے میں اپنے بچوں کے ساتھ گیا, میری بیٹی اس وقت چھوٹی سی تھی, اس نے ایک بڑا ایک جینوئن کویشچن کیا جو میں نے شاہ صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم اردو کانفرنس میں تو آئے ہیں لیکن مجھے اردو کی کتابیں بہت کم نظر آ رہی ہیں. بک سٹالز تھے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ ہم اس کے بعد کریں گے کہ یہ واقعی اردو کی کتابیں زیادہ ہوں. بیسکلی تو کانفرنس میں ان لوگوں کی زیادہ کتابیں جن کی وہاں رونمائی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن بچوں کو لے جانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ. سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کا ذہن تیار ہوتا ہے کہ بھئی ہماری اردو ہے. دیکھیے کچھ دور ایسا چل گیا ہے کہ انگریزی اردو مکس کر کے یا انگریزی میں بات کر کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. یہاں جو اٹینڈ کرتا ہے, بچہ اٹینڈ کرتا ہے, پھر وہ نکلتا ہے فخر کے ساتھ کہ بھئی ہماری زبان کی کیا ویلیو ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا جو انگلش میں نہیں ملتا کسی کو. ابھی یہ دیکھیے کہ اگر سہرش 16ویں کانفرنس ہے پروفیسر صاحب, آج سے جو 5-6 سال کا بچہ ہوگا 16 سال پہلے, اور وہ مسلسل اٹینڈ کرتا ہوا آ رہا ہے, اپنی زبان پر بھی فخر کرنا, اپنی زبان کے بارے میں جاننا, اور اس کے ادب, اس کی شاعری, اس کی تحقیق, تو وہ آج کہاں, مطلب اسکول میں وہ پڑھ رہا ہے, بہترین انگلش وہ سیکھ چکا ہے جو انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس سے ہم. دیکھیے کانفرنسز ہوتی ہے نا, میں یونیورسٹی سے کانفرنس اکثر اٹینڈ کرتا رہتا ہوں. پہلا دن افتتاح ہوا, 2 سیشن ہو گئے, اگلے دن 2 سیشن ہو گئے زیادہ, پھر اس کا اختتام ہوا, ایک دوسرے کو مبارکباد میں خوب گلے مل رہے ہیں, بھائی واہ بہت ہی کامیاب تھے. ہم جب ان کو دیکھ رہے تھے ہم بھی حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس چیز کے, ان کا اپنا لیول ہوتا ہے یونیورسٹی کا, مگر یہاں تو 50 سیشن ہوں اور اس میں ہر ڈے ان کا کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ بھی آخر میں ہو, تو اس کی کانفرنس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اچھا, اس میں مجھے بتائے گا کہ دیکھیے ہماری قومی زبان ہے, آپ لوگوں کا بڑا زبردست یہ انیشیٹو ہے, اور آپ لوگ ماشاءاللہ ہر سال بڑے قاعدے کے ساتھ اور بڑے بہتر انداز میں اس کو کر رہے ہیں. گورنمنٹ لیول پر اس زبان کی پذیرائی کے لیے آپ کام کس طرح کا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو کس طرح کی فیسیلیٹیشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ کتنا تعاون یہ لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیے گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پورے آرٹس کونسل کو رن کرنے کے لیے ان کی طرف سے فائننس ہمارے پاس اویلیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی منسٹر, کسی بھی چیف منسٹر کو جب بھی گورنر کو اگر اپنے بلانا چاہیں وہ بہت فخر سے آتے ہیں, ان کو خود ایلیویٹڈ محسوس کرتے ہیں. گورنر ایک ویلیو ہوتی ہے, چیف منسٹر ایک ویلیو ہوتی ہے, مگر آرٹس کونسل کے فنکشن میں وہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ آرٹس کونسل کو ہم اگر آنر دیں گے تو ہمارے لیے اضافہ ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیے ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی ہے. ایک ایسا ادارہ
جس میں آتے وقت سب فخر محسوس کریں, اس سے بڑے میں سمجھتا ہوں آنر کی اور کوئی بات نہیں. اچھا, آپ کے آرٹس کونسل نے کراچی کی کانفرنس تو چلا, یہ تو ایک اب آپ کا وہ میں ایک لفظ استعمال کروں کہ ہاں ایک روٹین لائف ہو گیا کہ آپ کر رہے ہیں سالانہ طور پر, لیکن آرٹس کونسل سکھر میں پچھلے دنوں آپ لوگوں نے کانفرنس کیا, پھر اس کے بعد آپ لاہور تک بھی چلے گئے, یہ کیا تھا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جب آپ ہم پر ذمہ داری میں تو مین ہمارے احمد شاہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ تو دیوانہ آدمی, سچی بات ہے آنیسٹلی. جو جب بھی گورنمنٹ آف سندھ نے دیکھا کہ ہم اتنے ایکٹیو ہیں اور دوسری جگہوں جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آئے, تو انہوں نے ہم سے جوڑ دیا. انہوں نے کیا کہ پورے سندھ کی جتنی بھی آرٹس کونسل ہیں اس کی ایک کمیٹی بنا دی, اس میں جو ہمارے پریزیڈنٹ احمد شاہ ہے ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا, مجھے سیکرٹری بنا دیا. اب پوری جو آرٹس کونسل جتنی ہو رہی ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے بڑھنا, ان کے لیے اضافہ کرنا, وہ اعجاز صاحب آپ بڑے بہتر انداز میں اپنا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے باتیں کر کے. اس وقت ہمیں ایک اور بڑی زبردست مہمان نے بھی جوائن کیا ہے, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. شاعرہ ہے امرین حسیب امبر صاحبہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور شو. امرین صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. بس اس وقت چونکہ ہم پاکستان سے باہر ہیں اور یہاں پہ ابھی بالکل سویرا ہے, تو اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے پھر اس کا مطلب ہے کہ جو 16ویں اردو کانفرنس ہے یہ آن لائن دیکھنے کا پلان بنایا ہوا ہے, کتنی ایکسائٹیڈ ہیں آپ اس کانفرنس کو لے کے؟ نہیں جی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایسی شاندار کانفرنس مس کر دیں. تو ہم تھوڑی دیر میں فلائٹ سے واپس پاکستان پہنچیں گے اور اپنی کانفرنس میں شریک ہوں گے, ہم آن لائن نہیں دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کے یہ طے ہے. اتنی مطلب ایسا موقع قسمت والوں کو ملتا ہے کہ آپ ایسی بڑی شخصیات کو اپنے سامنے دیکھیں. یہ پیشن, یہ محبت, یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سیشن بھی ہے میرے خیال میں اس میں, تو کیا کانفرنس سے متعلق لوگوں کی جو مس نہیں کر سکتے, ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے کراچی. ڈاکٹر صاحب آپ کے سیشن بھی ہیں, آپ اس کانفرنس کا حصہ ہوں گی, لیکن پچھلے چند سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کے انوالومنٹ ہے. عام جو پبلک کی بات کریں, آپ جیسے جو شاعر ہیں, ادیب ہیں, وہ تو اس کا حصہ ہوتے ہیں, فخر ان کو بھی ہوتا ہے. لوگوں میں کیا تبدیلی اردو زبان کے حوالے سے اس کانفرنس کے اثرات میں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں محمد احمد شاہ صاحب کو اور اس کانفرنس کو سب سے بڑا کریڈٹ یہی جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کانفرنسز ہوتی تھیں اور ہم لوگ اس میں شریک ہوتے تھے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ شاعر ادیب آتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کو مکالمہ کرتے تھے, بات کرتے تھے اور وہ کانفرنس ختم ہو جاتی تھی. حد سے حد یونیورسٹی کے کچھ بچے شریک ہو جاتے تھے یا کچھ اسکالرز جو ریسرچ اسکالرز ہوتے تھے. لیکن یہ جو کانفرنس کی گئی آرٹس کونسل میں, اس میں پہلی کانفرنس کے وقت ہی شاہ صاحب کا اصل مقصد یہی تھا کہ تعمیری سرگرمیوں کیا جائے تاکہ ان کی توانائیاں اور ان کی جو محنت ہے وہ تعمیری طرف جا سکے. دوسرا فائدہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب عام لوگ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوں گے اور ان کو اچھا لگے گا اور وہ یہاں اگر کچھ سیکھیں گے تو ان کی سوچ کا زاویہ بھی تبدیل ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. ابھی جو سکھر میں فیسٹیول ہوا اس میں پورا سکھر اور آس پاس کے دوسرے شہروں سے بھی نوجوان نسل سب سے زیادہ تعداد میں جمع ہوئی. کراچی میں جب کانفرنس ہوتی ہے تو ہر سیشن پورا ہال بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس میں نوجوان نسل بہت ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں نوجوانوں میں بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے. آپ ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں پر وہ ان توانائیوں کو اچھے انداز میں خرچ کر سکیں تو وہ ضرور ایسی جگہ پر آتے ہیں اور ان کا خود یہ دل چاہتا ہے کہ ان کو یہ موقع ملے. تو عام لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں اب ادب میں. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ افتخار عارف صاحب تو خیر بہت مشہور شخصیت ہیں, لیکن کچھ ایسی شخصیات جن کو پہلے عوام نہیں جانتے تھے وہ اب بہت اچھی طرح جان چکے ہیں, کیونکہ شاعر تو پھر بھی عوام تک پہنچ جاتے تھے, لیکن نقاد, افسانہ نگار اور دوسرے لوگ جو تھے وہ عام طور پر عام آدمی تک نہیں پہنچتے تھے. لیکن آج سب کو سب کے نام معلوم ہے, ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی ہوئی ہیں. بالکل. اچھا امرین صاحبہ, میں ابھی دیکھ رہی ہوں کہ گفتگو نظامت کی ذمہ داری باپ پر بھی ہے, آپ کے ماشاءاللہ سیشنز بھی ہیں اس میں, لیکن یقینی طور پر آپ کو بھی ایکسائٹمنٹ ہوگی کچھ شخصیات سے ملاقات کی, کچھ دیگر سیشنز جن کو انجوائے آپ نے کرنا ہوگا. کچھ بتائیں گی کہ تجسس اور کیا انٹرسٹ آپ کا ہے جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں؟
देखें, इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी खूबी ये है, कमाल ये है, ये सिर्फ अदबी कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसमें जाहिर है कि सकाफत भी शामिल है। और मोहम्मद अहमद शाह साहब और उनकी पूरी टीम मिलके जो है ये दरअसल मोहब्बत का पैगाम आम कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस से ज़बानों को करीब लाया जा रहा है, इस कॉन्फ्रेंस से फ़नून लतीफ़ा को करीब लाया जा रहा है, इस कॉन्फ्रेंस से नस्लों को करीब लाया जा रहा है। तो यहाँ पे सीनियर्स भी होते हैं और कहिए कि जो उनके बाद की नस्ल है वो भी है, और बिल्कुल नई नस्ल भी होती है। तो हर सेशन ऐसा है कि दिल चाहता है कि इस सेशन में तो होना ही चाहिए, क्योंकि राब्ता हम फिर से करते हैं। अच्छा साहबा कराची हमारा तो दिल चाह रहा है कि हम हर सेशन में हो, और हर सेशन में सीखने के लिए भी और लुत्फ अंदोज होने के लिए भी बहुत कुछ है, ख्वाह वो अदब के सेशन हो, मौसीकी के हों, रक्स के हों या टॉक शोज हों। बहुत से ऐसे टॉक शोज या किताबों की तकरीबात हैं जो ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। किताब की तरफ भी रुझान बन रहा है या फिर 4 दिन की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल और उसके बाद ख़त्म हो रहा है नई नस्ल? देखिए, कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो तो हमें पूरा इस वजह से हो जाता है कि लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। जी हाँ। अब रही बात किताब की, चूँकि एक जनरल ट्रेंड हो गया है कि मोबाइल आपके हाथ में है और वो तमाम नॉलेज आपको अवेलेबल होती है। अखबार, पहले एक अखबार आता था तो एक लगता था उसको पढ़ने में वक्त लगता था, अब एक क्लिक, और अब ये है कि एक क्लिक पे मौजूद है। अखबार पढ़ते भी है, उसका एक नशा अलग होता है अखबार से पढ़ने का, और उसका अलग होता है। किताब आपके सराहने हो, अगर आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं, आदत बन जाए आपकी, तो आप किताब ज़रूर पढ़ेंगे। मगर अब चूँकि ट्रेंड चेंज हो गया, हर चीज़ आपको ईजिली अवेलेबल है, तो इस वजह से ये मोबाइल के अंदर जो चीज़ें आ गई हैं उसकी वजह से भी ये पढ़ने का रुझान ज़रा कम है। इन जनरल पूरी दुनिया में कम हुआ है इसके वजह। एजाज साहब, मुझे ये बताएगा कि आप लोगों ने सारे मौजू जो है उन्हें कवर करने की कोशिश की है इस एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप लोगों ने गजा के कत्लेआम पर भी एक सेशन रखा हुआ है। बिल्कुल रखा है। तो इसमें कौन होगा और कौन कौन से मेहमान हैं जिनको बुलाया गया? उसमें कई मेहमान हैं। वो गाजी सलाउद्दीन साहब हैं, सुहेल बड़ाई साहब हैं, सारे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो अजहर अब्बास साहब हैं, आरिफ वकार साहब, अजहर अब्बास साहब, वसतुल्लाह खान साहब हैं, अब्सा कोमल हैं, और निजामत जो है वो शाहजेब जिलानी कर रहे हैं। टॉप के सारे जर्नलिस्ट इसमें शामिल हैं। के बाद अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो थिएटर है, तालीम बालिगा। जी हाँ, पाकिस्तान की टेलीविज़न हिस्ट्री का तो एक बहुत शाहकार है, बहुत बड़ा, और इसको 2-3 नस्लों ने परफॉर्म किया। बहुत पहले सुबानी भाई यूनुस के दौर में प्ले किया गया, काजी वाजिद साहब, फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने प्ले किया। ये रखने का क्या ख्याल आया? हाँ, मैं आपको बताऊँ, देखिए, एक प्ले जो इंतहाई मशहूर हुआ हो अपने दौर में, बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि भाई ऐसा तालीम बालिगान हुआ करता था, तो आम जो बच्चा है जो अब बड़े हो गए वो उसको ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। मगर अब नई नस्ल के ज़रिए से, उनकी एक्टिंग के ज़रिए से उस तालीम बालिगान को फिर से जब दिखाया जाता है तो लोगों को पता चलता है कि उस ज़माने में ड्रामे कैसे हुआ करते थे। बहुत ही क्लास का ड्रामा। ये बड़ी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी की है। मैं ये जानना चाहूँगी, ये कनेक्टिविटी है नस्लों की। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अदब, सकाफ़त, हमारा तहज़ीब, तमद्दुन, तो ये ऐसे चलता रहे तो हम अपनी ज़बान और अपनी सकाफ़त को आप समझते हैं कि बचा पाएँ। जिस तरह से ग्लोबली अब हमला आवर हो रही होती हैं चीज़ें एक दूसरे पर, ज़बानों पर और कल्चर पर। देखिए, ऐसा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, मकसद होता भी है, ये जवाब है उसका कि आप कुछ भी कर लें, आपके हर सवाल का जवाब, सियासतदान हो उसको, जैसे आजकल गजा का चल रहा है और कॉन्फ्रेंस में मौजूद है इसके अंदर, इसी तरह से मुख्तलिफ जो मौज़ूआत होते हैं उनके जो आजकल चल रहे हैं लोगों के जहनों में, सबके जवाब यहाँ मिल जाते हैं। तो लोग शेड्यूल देखते हैं और वह पहुंच जाते हैं कि भाई इसको हमें डिस्कस करना। अब इंटेलेक्चुअल्स के और इससे जो ज़ीरक किस्म के जो हमारे नुमाइंदे हैं, जब वो डिस्कस करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ट्रू पिक्चर क्या है। टीवी पर आना, चैनल पर आने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। इस तरह इंसान का एक्सपोजर भी बढ़ता है, उसको मुख्तलिफ ज़ाविये सुनने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और अमरीन हसीब अंबर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मैसेज नाज़रीन यही है कि हमारी ज़ुबान है और जितना सीखने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो हम भी ये मिस नहीं करेंगे, लाजमी शिरकत करेंगे। बहुत कुछ वहाँ से आप लेकर आएंगे अपने घर, जब वापस आएंगे और जाइए और अपने बच्चों को साथ लेकर जाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।